اچھا میں جاننا چاہوں گا جو احتجاج ہوا تھا، میں تھوڑا سا اس طرف آؤں گا کہ جو بابڑا کے میدان میں احتجاج ہو رہا تھا اور اس میں گولیاں بھی ماری اور ان سے گولیوں کے پیسے بھی لیے واپس بالکل 1948 میں، رائٹ؟ بالکل. تو وہاں پہ جو لوگ نعرے لگاتے تھے وہ لگاتے تھے کہ ہم لے کے رہیں گے، اور عوام بولتی تھی آزادی. تو جب ہم لاہور واگا کراس کر کے ادھر آتے تھے نا، تو جب یہاں ہم نعرے سنتے تھے لاہور میں، تو وہ کہتے تھے کہ ہم لے کے رہیں گے، عوام کہتی تھی پاکستان. انہوں نے آزادی حاصل کرنی تھی، آزادی لے لی. ہم نے پاکستان حاصل کرنا تھا، پاکستان لے لیا. اب میں ان کے لوگوں سے پیار کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے حب الوطنی نہیں آئی. اس کے باوجود مجھے حب الوطنی کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ محب وطن نہیں ہیں. اچھا آپ کے ساتھ ہوا یہ؟ میرے ساتھ 12 مرتبہ ہوا ہے. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ اور ناردرن پوڈ کاسٹ کے اس ایپیسوڈ میں جو آج میرے ساتھ مہمان موجود ہیں، ان کو میں نے پہلی بار سنا تھا بلیک ہول میں، جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہو ان کی نشریات آتی رہتی ہیں یوٹیوب کے اوپر، ان کے یہاں بڑے مزے کے ڈسکشنز ہوتی ہیں. ان کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے جس کا نام ہے تاریخ چارسدہ، دا ہسٹری آف چارسدہ. اور ہم نے اس پوڈ کاسٹ کی ضرورت ہمیں اسی لیے محسوس ہوئی کیونکہ ہم ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ پاکستان میں کوئی بھی وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کرتا، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ابھی بھی شروع ہوئیں. زیادہ لوگوں تو یہ لگتا ہے کہ 2018 سے پہلے تو سب کچھ بہت ڈفرینٹ تھا، اب بہت ڈفرینٹ ہو گیا. تو ہم جو ہے اس پوڈ کاسٹ میں اس چیز کو تھوڑا ڈائسیکٹ کریں گے کہ یہ جو فاشزم کا جو ایک بنیاد ہے وہ فرام دا ڈے فرسٹ پاکستان میں بویا گیا تھا اور وہ آج جو ہے نا گرو کر گیا ہے. ڈاکٹر سہیل صاحب تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر سہیل صاحب عبدالولی خان یونیورسٹی میں ایجوکیشن فیکلٹی میں ہوتے ہیں اور اس سے پہلے پشتو ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہے تھے عبدالولی خان یونیورسٹی میں، اور باقی ہی از انٹو سو مینی تھنگز، وہ بھی ہم ان سے جانیں گے. ویلکم سر. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. اور سر یہ بتائیں کہ جس طرح سے ہم ہمیشہ ایک ذکر کرتے ہیں چارسدہ لائک ایسی جگہ ہے جس کی بڑی تاریخ ہے. اگر ہم دیکھیں اس جغرافیہ میں جو پشتون تھے پالیٹکس میں، چاہے وہ خدای خدمتگار کی شکل میں ہو یا وہ اس سے پہلے ہم دیکھیں جتنے بھی یہاں پہ گزری ہیں حکومتیں سلطنتیں، اس کا بڑا ایک رول رہا ہے. تو تھوڑا سا بتائیں کہ جو میں چاہوں گا کہ ہم اس کو نا پاکستان کے آس پاس رکھیں، یعنی کہ 1947 سے پہلے تھوڑا سا ایک ڈیکیڈ اور اس کے بعد جو ہوا. تو تھوڑا بتائیں کہ جو ایک پروٹیسٹ ہوا تھا جس میں گولیاں چلی تھیں اور ان لوگوں سے گولیوں کے پیسے بھی لیے گئے تھے جو بابڑا کے میدان میں ہوا تھا، میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں بتائیں. اس کی جو اس کی جو تسلسل ہے وہ تو شروع ہوئی تھی 1929 میں. 1929 میں جب خدای خدمتگار تحریک بنی اور آزادی کی تحریک انہوں نے شروع کی، تو اس میں 1930 میں جو چارسدہ میں عثمان زئی کا مقام ہے وہاں پہ گولیاں چلی تھی، اچھا جس میں خدای خدمتگار شہید ہو گئے تھے، اور اس جگہ کو کار بابا ڈیرے کے نام سے پکارا جاتا ہے. آج بھی وہ آزادی کے جتنے متوالے ہیں وہاں پہ ان کو ایک مقدس جگہ کا وہ کرتے ہیں. دوسری بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ چارسدہ کے بالکل قریب ٹکر اچھا ایک گاؤں ہے، مردان اب ضلع ہے، اس میں آتا ہے، لیکن بالکل ایڈجیسنٹ ٹو چارسدہ ہے. وہاں گولیاں چلی اور 70 افراد خدای خدمتگار وہاں پہ شہید ہوئے تھے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بنو میں ہوا، سپین تنگی کا واقعہ ہوا تھا، اچھا اس میں لوگ شہید ہوئے. تو یہ آس پاس 1942 تک، 29 سے لے کر 42 تک یہ ظلم ہوتا رہا. اب جو پاکستان کا بننا تھا اور پاکستان کا مارز وجود میں آنا تھا، وہ اس لیے تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت حاصل کریں گے جس میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ہم اچھا آزاد ہو جائیں گے، انگریز سے آزاد ہو جائیں گے. انگریز سے آزاد ہو جائیں گے اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو اس حوالے سے بہت مشہور واقعات اور دو شخصیات جن کا ذکر تاریخ نے محفوظ کیا ہے، وہ ایک پیر مانکی شریف کا ہے، پیر منکی شریف کا، اور ایک بنو کے تھے جن کا نام تھا دمساز. یہ جو آپ نے پاپولر نیریٹو کی بات کی ہے نا، یہ دونوں مسلم لیگی تھے، اور یہ دونوں لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ جو خدای خدمتگار تحریک ہے یہ آزادی مانگتی ہے، ہم آپ کو پاکستان دیں گے جس میں یہ 1 2 3 سلسلہ شروع کر کے وہ لسٹ دیتے تھے کہ اس میں یہ ہوگا. اچھا وہ پاکستان بن گیا. جب پاکستان بن گیا تو 1 سال، دوسرا جب سال شروع ہوا تو وہ جو لسٹ وہ پرووائڈ کرتا تھا وہ اس میں نہ تھی، تو لوگوں نے اس کے
ناک میں دم کر دیا کہ بھئی یہ تم نے جو چاہا تھا، تم نے ہمیں ورغلایا تھا، تم نے جو لسٹ ہمیں دی تھی اس میں تو ایک بھی بات یہ نہیں ہے. اچھا تو آپ کو میں بتاؤں پیر مانکی شریف پھر باغی ہو گیا اپنے نیریٹو سے. وہ جو پاپولر نیریٹو تھا نا اس سے باغی ہو گیا، اور پھر وہ قیوم خان نے اس کو اس کی پاداش میں جیل میں بھی بند کر دیا تھا. اچھا جو دمساس تھا اس کے بارے میں تو لوگوں نے نظمیں بالکل لکھی تھی کہ بھئی آپ نے ہمیں یہ کہا تھا، اب وہ کہاں ہے وہ پاکستان جس کی آپ ہمیں لسٹ بتا رہے تھے کہ اس میں آزادی ہوگی، خود مختاری ہوگی، اس میں مسلمانی ہوگی. اچھا یہ سب سے بڑی بات وہ جو کرتے تھے اس میں اسلام ہوگا، تو وہ ان کو کہتے تھے کہ اس میں اسلام کدھر ہے. تو اسی کا تسلسل لے کے آپ کو پتہ ہے کہ جب ملک بنا تو اس وقت 1946 میں جو انتخابات ہوئے تھے تو خیبر پختونخوا میں وہ خدای خدمتگار یا کانگریس یا باچا خان کی جو پارٹی تھی وہ جیتی تھی، اور ان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر تھے، وزیر اعلیٰ تھے. صحیح ہے. تو 14 اگست کو پاکستان بنا اور یہ وزیر اعلیٰ تھے، لیکن ان کی وزارت اعلیٰ سے ہٹنے کی جو سمری تھی وہ شروع ہوئی تھی 2-3 مہینے پہلے. پاکستان سے 3 مہینے پہلے سے مطلب ملک بنا نہیں، ان کا ملک پلان بنا تھا نہیں تھا، اور ان کی یہ سازش شروع ہوئی تھی کہ جب ملک بنے گا، آزادی حاصل کریں گے تو ڈاکٹر خان صاحب کو کیسے ہٹائیں گے یہاں سے. اچھا تو یہ ان کی اس کتاب میں نے ان کی پورے جو وہ ہے خطوط ان کا ذکر کیا ہے کہ جو وائسرائے کو لکھی گئی ہیں، جو جناح صاحب نے لکھی ہیں، جو لیاقت علی خان نے لکھی ہیں. صحیح ہے. یہ سب اس میں موجود ہے. تو جب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بھئی پاکستان بن گیا اب کیا ہوگا، تو وہ 50 کی اسمبلی میں 33 ممبران کی اکثریت تھی ان کی، ڈاکٹر خان صاحب کی 33. 50 کی اسمبلی میں 33 ممبران 2/3 ہو گیا تقریباً. بالکل 2/3 تھا. تو اس میں ہوا کیا کہ اب اگر آپ کسی حکومت کو ہٹاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی جواز تلاش کرتے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس. ووٹ آف نو کانفیڈنس نمبر 1 آپشن یہ تھا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لاتے، وہ ان سے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ 2/3 میجورٹی تھی. دوسرا کیا تھا؟ دوسرا یہ تھا کہ یہ گورنر راج لگاتے تھے. اچھا وہ آئین ہی تھا نا، آئین میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ حکومت سے مطمئن نہیں ہے تو وفاقی حکومت گورنر راج لگا سکتی ہے. صحیح ہے. اچھا گورنر راج یہ اس لیے نہیں لگانا چاہتے تھے کہ وہ انگریز تھا گورنر، اور اس نے ان کی بے دخلی کی یا ان کو ہٹانے کی سمری پہ دستخط نہیں کیا تھا. اچھا لہٰذا وہ جو کننگم تھا، جارج کننگم، اس کی فکر تھی کہ اگر یہ گورنر بن گیا تو یہ تو پھر اور بھی خراب ہو جائے گا. اچھا تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 6 ممبران اسمبلی کو جیل میں بند کر دیا، کوئی بھی مقدمہ لے کے. یہ ابھی سے نہیں ہے، خدای خدمتگار کے جو 33 میں سے 33 میں سے 6 ممبران. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک ممبر جو تھے وہ جیل میں ہی وفات پا گئے. قاضی عطا اللہ جو کہ اس سے پہلے منسٹر تھے ایجوکیشن کے، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر جیل کے اندر سلو پوائزن دیا گیا. اور سلو پوائزن نے جب اثرات شروع کیے تو اس کو میو اسپتال لے گیا اور میو اسپتال میں وہ جان کی بازی ہار گیا. اچھا تو یہ دیکھیں کہ 6 ممبران وہ گرفتار ہو گئے، اریسٹ ہو گئے. 5 کو انہوں نے رشوت دے کر میونسپل کمیٹیوں کا چیئرمین بنایا، وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں. اچھا صحیح ہے. اور اس کے بعد جب یہ 11 چلے گئے تو اسمبلی میں سے 22 رہ گئے. اب ان کے دوبارہ 17 ہیں، پھر بھی لوگ پھر بھی اکثریت ہے. اچھا. تو لہٰذا دوبارہ پھر ایسا کیا کہ مزید لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اچھا. اور اتنے لوگوں کو گرفتار کیا کہ اس وقت تقریباً 12 لوگ گرفتار تھے. تو پھر جا کے اور اسمبلی کا اجلاس کب بلایا تو 17 اگست کو، 14 اگست کو پاکستان بنا، 17 اگست کو انہوں نے ریکویزیشن دی، 22 اگست کو حکومت ختم کر دی، صرف گورنر جنرل کے ایک آرڈر سے. کہ گورنر جنرل کہتا ہے کہ یہ حکومت ختم کرتے ہیں. اب خود حکومت ختم کرنے کے بعد اسی نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر قیوم خان جو ہے اس کو چیف منسٹر نامینیٹ. تو جب آپ حکومت ہی نہیں مانتے تب چیف منسٹر کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ لہٰذا یہاں کیا ہوا کہ 12 لوگوں کو گرفتار کر کے، ممبران کو گرفتار کر کے، 5 کی وفاداریاں تبدیل کر کے. اچھا اس میں ایک اور بھی بات تھی، اس میں جو ہندو اور سکھ تھے، خدای خدمتگار جو کانگریس کے ٹکٹ پہ منتخب ہوتے، ان کو بگایا گیا. کہاں؟
ہندوستان. مہر چند کھنہ جیسے لوگوں کو، ایشور سنگھ اور مہر چند کھنہ، ان کو بگایا گیا، ان کے گھروں پہ ریڈ کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ کی عزت یہاں محفوظ نہیں ہے، آپ فوراً ہندوستان چلے جاؤ، کیونکہ پاکستان تو بن گیا تھا، تو لہٰذا وہ چلے گئے. تو اس وجہ سے یہاں پہ وہ جو حکومت قائم ہوئی، یہی تو آپ دیکھیں نا کہ جب بنیاد میں آپ اس طرح کی چیزیں ڈالیں گی تو اسی کا تسلسل 77 سال آ رہا ہے، اسی کا تسلسل جاری ہے، کچھ بھی نہیں بدلا. 22 اگست 1947 سے لے کر آج تک کچھ بھی نہیں بدلا. وہ یہ کہ فاشزم کی ایک لہر چلتی آ رہی ہے. بالکل ہے. یہ آپ دیکھیں کہ پاپولر نیریٹو کو لے کے آپ جو پولیٹیکل سائنس کی تھیریز ہیں ساری، ان کی سکیمنگ پہ آپ پولیٹکس کو نہیں چلاتے اور پاپولر نیریٹو پہ چلاتے ہیں، تو پاپولر نیریٹو کا فاشزم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اچھا، اگر آپ پاپولر نیریٹو سے حکومت میں آئیں گے تو آپ چونکہ پولیٹیکل سٹرگل اور پولیٹیکل ایک ہیرارکی سے نہیں آئے، منشور سے نہیں آئے، لہٰذا آپ جائیں گے کدھر؟ آپ فاشزم میں جائیں گے. صحیح ہے. اب فاشزم میں جب آپ جائیں گے تو وہ حکومت تو نہیں ہوگی، وہ عوام کی فلاح کی ریاست تو نہیں ہوگی، صحیح ہے. وہ عوام کی فلاح کی آپ منصوبے تو نہیں بنائیں گے. صحیح ہے. ظاہر ہے کہ آپ آئے ہیں پاپولر نیریٹو سے، اور پاپولر نیریٹو کے لیے فاشزم سب سے بہترین دارو ہے جو جس سے آپ لوگوں کو پلا کے حکومت کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل یہ فاشزم ادھر سے جاری ہے. یہ پاپولر نیریٹو سے بنا. پاپولر نیریٹو وہاں اس وقت جناح صاحب تھے، پھر خان قیوم بن گئے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا دیکھیں رد عمل. ڈاکٹر خان صاحب نے پشاور یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، پشاور یونیورسٹی کا قرارداد پاس کیا، اس کے لیے پیسے ایلوکیٹ کیے. یہ صرف 1 سال کی حکومت میں ڈاکٹر خان کی حکومت آئی تھی فروری 1946 میں، اور 17 مارچ 1947 کو انہوں نے پشاور یونیورسٹی کی قرارداد پاس کی، پیسے ایلوکیٹ کی، اس وقت 8 لاکھ روپے. اب پاپولر نیریٹو کو دیکھو، کسی کو بھی آج تک یہ علم نہیں ہے، چاہے وہ اکیڈیمیا ہے، چاہے وہ انٹیلیجنسیا ہے، چاہے وہ تاریخ دان ہے، کوئی بھی اس بات کو نہیں مانتا کہ اس یونیورسٹی کی بنیاد اور بنیادی قرارداد جو ہے وہ تو ڈاکٹر خان صاحب نے پیش کی تھی. یحییٰ جان خان اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھے، وہ یہ تحریک لایا تھا. یحییٰ جان خان نے اس پہ 1989 میں فرنٹیئر پوسٹ میں ایک کالم لکھا تھا، پورا پیج لکھا تھا، وہ میرے پاس محفوظ ہے، اور میں نے اس کتاب میں اس کی کچھ چیزیں شامل بھی کی ہیں. وہ انہوں نے پوری کہانی دی ہوئی ہے. پاپولر نیریٹو کو دیکھیں کہ اس یونیورسٹی میں آج خان قیوم کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے دی ڈان آف دا ایرا. دی ڈان آف دا ایرا مطلب ایرا کا بدماش. بالکل یہ حال ہے. ہم دیکھیں اب تو اگر آپ دیکھیں جب یہ الیکشن ہوئے نا تو اس میں زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا ہے. ہاں. اور موسٹلی جتنی بھی میجورٹی آف یونیورسٹیز اینڈ کالجز وہ این پی نے بنائی ہے. ہاں. یہ فیکٹ ہے. یہ چاہے میں این پی کو سپورٹ کروں یا نہ کروں، یا پی ٹی آئی کو آپ سپورٹ کریں نہ، بٹ یہ فیکٹ ہے. بٹ لوگوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے. تو سیم گوز ود دیٹ تھنگ جو ہسٹری میں ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا میں جاننا چاہوں گا جو احتجاج ہوا تھا، میں تھوڑا سا اس طرف آؤں گا کہ جو بابڑا کے میدان میں احتجاج ہو رہا تھا اور اس میں گولیاں بھی ماری اور ان سے گولیوں کے پیسے بھی لیے واپس. بالکل 1948 میں، رائٹ؟ بالکل ایسا ہوا کہ 12 جون کو باچا خان جا رہے تھے جنوبی اضلاع کے دورہ پر، اور ان کے ساتھ 3 ساتھی اور بھی تھے. تو ٹیرئی کے مقام پر ان کو گرفتار کیا گیا کوہاٹ میں. تو ان کی گرفتاری پہ، یعنی یہ پاکستان بننے کے بعد کی پہلی گرفتاری تھی. اس سے پہلے جو گرفتاریاں ہوتی، باچا خان 17 مرتبہ گرفتار ہوتے انگریزوں کے دور میں. اچھا، انگریزوں. لیکن وہ گرفتاری میں وہ جو ایف آئی آر تھا اس میں لگا دیتے تھے کہ آپ کے خلاف یہ چارجز ہے. اچھا. وہ چارجز میں باچا خان کو کہا جاتا کہ آپ اگر ضمانت دینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ضمانت لے سکتے ہیں. باچا خان کہتے تھے کہ میں ضمانت اس لیے نہیں دیتا کہ میں اگر ضمانت دے دوں گا تو میرے پاس تو ہے 10,000 روپے کہ میں ضمانت دے دوں گا، لیکن جو میرا خودی خدمتگار ہے اس کے پاس تو 10,000 روپے نہیں ہے. تو وہ علامتی طور پر ان خدائی خدمتگار جو غربا تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے ضمانت نہیں دیتے تھے. اس میں کیا تھا، اس ایف آئی آر میں کیا تھا جو 12 جون کو ہوا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. تو جب کچھ نہیں تھا تو باچا خان اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی آپ کوئی ریزن تو دو.
گرفتار آپ نے کیوں کیا ہے؟ گرفتاری کے لیے جب ایف آئی آر نہ ہوا تو 1 مہینہ، یہ 12 جون کو واقع ہوا، اور پھر اس کے فوراً بعد جولائی میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو خدای خدمتگار نے ایک میٹنگ بلائی اور انہوں نے کہا کہ بھئی چونکہ رمضان آ رہا ہے، لوگوں کو مزید ہم نہیں ڈالتے امتحان میں، تو رمضان کے بعد ہم اس کے خلاف ایک پرامن احتجاجی جلوس نکالیں گے، اور وہ جو جلوس ہوگا وہ بابڑا کے مقام پر ہوگا، اور میاں فصیح باچا کے گھر سے، حجرے سے سب آپ اکٹھے ہوں گے، وہاں سے نکلے گا اور یہاں تک آئے گا۔ 1 کلومیٹر کا بیچ میں پیدل راستہ ہے، اس راستے میں کوئی سرکاری اسپتال نہیں ہے، کوئی سرکاری اسکول نہیں ہے، کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے، یہ سڑک جو ہے یہ بھی سرکاری نہیں ہے۔ ادھر آ کر تو غازی گل بابا مسجد کے ساتھ اس کا مین جلسہ ہوگا، اختتام ہوگا، اور ہم احتجاج کریں گے۔ صحیح یہ پلان تھا۔ اب جب اچھا، اس سے پہلے راستے بند کیے گئے، جس طرح آج کل ہوتا ہے، دفعہ 144 دفعہ لگا۔ 144۔ اچھا، دفعہ 144 جو ہے اس وقت کے جو ڈپٹی کمشنر تھے اس نے کہا میں نے نہیں لگایا تھا، لیکن یہاں ایف آئی آر میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ صحیح ہے۔ اس وقت کے جو ڈپٹی کمشنر تھے اس نے کہا کہ میں نے نہیں لگایا تھا، وہ تورو مردان کے رہنے والے تھے، وہ ڈپٹی کمشنر، انہوں نے کہا میں نے نہیں لگایا تھا دفعہ 44۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہاں کیا ہوا؟ جب یہ راستے بند کر کے پھر بھی یہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہنچے، وہاں سے جو ہی یہ نکلے اور بیچ میں تو اوپر سے اسٹینڈ گن، مشینیں، ایف سی، پولیس، آرمی، انہوں نے فائر شروع کی، اور فائر کرنے کے بعد کوئی 611 اس میں خدای خدمتگار 611 خدای خدمتگار اس دن شہید ہوئے تھے، اور ان 611 خدای خدمتگاروں میں خواتین بھی تھیں۔ اس کتاب میں نے پوری لسٹ ڈالی ہوئی ہے، اس میں اس کے لیے جتنی میں مجھے محنت کرنا پڑی، اور یہ لسٹ جہاں سے ایک ایک شہید کی ویریفیکیشن میں نے کی، بڑی 7.5 سال لگے اس پہ۔ تو اس کتاب میں سب موجود ہے، ہم خود سے نہیں کہہ رہے ہیں ساری چیزیں، سب موجود ہے، اور 7.5 سال لگے مجھے اس لسٹ کو ویریفائی کرنے میں۔ اچھا، تو 611 اس میں خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے۔ بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاؤں جو مجھے سلطان کاکا ایک خدای خدمتگار تھے، انہوں نے مجھے یہ خود سٹوری سنائی تھی کہ جب یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ زخمی جو ہے اس سے ہم 100 روپے لیں گے جرمانہ، اور جو اس میں شہید ہوا ہے اس سے 50 روپے جرمانہ لیں گے۔ یہ زخمی پر اس لیے زیادہ جرمانہ تھا کہ یہ مرا کیوں نہیں، اس پہ گولی ضائع ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کے ان گولیوں کے مبلغ 38,000 روپیہ وہ ان کے ورثاء سے وصول کیا گیا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک قبر میں 6 بچوں کو دفن کیا تھا۔ تو اس کو میں نے کہا کہ کیوں؟ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے سارے پیسے اکٹھا کیے تو وہ سب 50 بن گئے، تو ہمارے پاس شو کرنے کے لیے ایک قبر کے پیسے تھے، لہٰذا وہ ہم نے تمام 6 بچوں کو ایک قبر میں دفن کر دیا۔ قبروں کے حساب سے تھا، تو وہ اس قبر کے حساب سے ہم نے 50 روپے جرمانہ دیا۔ یہ وہ اسلامی جمہوری اور 2 قومی نظریہ پر بننے والی ریاست تھی جس میں اتنی بے دردی سے لوگوں کو شہید کیا گیا، مسلمانوں کو شہید کیا گیا، پختونوں کو شہید کیا گیا۔ ان لوگوں کی یہ قربانی جمہوریت کے لیے تھی، اپنے حقوق کے لیے تھی۔ انہوں نے اور کیا کرنا تھا؟ سوال یہ ہے سہیل صاحب کہ گولیاں تو چلائی تھی وہاں پہ، ایف سی نے، پولیس نے، کس کے کہنے پہ چلائی تھی؟ یا ہو واز دا پرائم؟ وہ جو تھا نا، ایک پرائم ہوتا ہے نا، ایک بندہ جس کے آرڈرز آتے ہیں، سرکولیٹ ہوتے ہیں نیچے، تو وہ جو آخری شخص تھا جس نے آرڈرز دیے تھے وہ کون تھا؟ مطلب گولیاں چلی تھی قیوم خان کے حکم پہ، صحیح ہے، اسٹریٹ اوے ان کا آرڈر تھا۔ تو ایک کتاب لکھی ہے ڈاکٹر ظہور اوان نے، خان اعظم، اس پہ خان قیوم کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس واقعہ کے کچھ 8 یا 10 سال بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پہ خان قیوم کا ایک ایم ایل اے سے ملاقات ہوئی۔ یہ جا رہے تھے، وہ آ رہے تھے، تو انہوں نے ان کو گلہ کیا کہ دیکھو آپ نے تاریخ میں بہت بدنام آدمی کے طور پر اپنا نام لکھوا لیا ہے،
آپ نے جو ہے نا اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، 600 لوگوں کو شہید کیا ہے. تو اس نے جواب میں کہا کہ میں کون ہوتا ہوں آرڈر دینے والا، مجھے تو آرڈر گورنر جنرل نے دیا تھا. گورنر جنرل کون تھا؟ جناح سے قائد اعظم محمد قائد علی اعظم جناح محمد کے. علی جناح. اس نے کہا کہ اس نے مجھے آرڈر دیا تھا کہ ان کو ختم کرو. اور یہ جو 611 لوگ مرے جناح کے کہنے یہ پہ ان کے مرے. کہنے پہ مرے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں، میں تو وزیر اعلیٰ تھا، اور ان کے کہنے پہ ان کے آرڈر پہ وزیر اعلیٰ بنا تھا، اور شاید اسی لیے وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو تھا. یہ اس کتاب میں لکھا ہے جو آپ بتا رہے ہیں، ہاں ہاں ظہور آوان کی ہاں، کتاب میں. خان یہ اعظم خان اعظم کے کتاب ہے، نام سے. اتنی بڑی کتاب ہے 700 صفحات کی، تو اس میں یہ ذکر ہے، موجود ہے. اچھا، تو ایک سوچ ہوتی ہے نا ایک انسان کا اس طرح کا ڈیسیجن لینے سے پہلے، تو آپ کے خیال میں وہ کیا سوچتی قائد اعظم محمد علی جناح کی کہ انہوں نے آرڈر دیا کہ کرش دیم؟ وہ اس کتاب کا ایک جہاں پہ آرڈر کا لکھا گیا ہے نا، تو کرش دیم ہے میری نظروں میں گزرا انٹرنیٹ سے کہیں پہ. تو کیا سوچ تھی مطلب محمد علی جناح کی کہ انہوں نے اس طرح سے کیا؟ لائک وہ تو ہماری قوم تو ان کو قائد اعظم کا ایک ہاں خطاب ملا ہے نا کہ ہاں. قائد اعظم. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جتنا میں نے قائد اعظم کو یا جناح صاحب کو پڑھا ہے، اس وقت کے اس دور کے حالات اور واقعات پڑھے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کی خود کی انٹینشن تھی یا نہیں تھی یہ اسٹیبلش نہیں ہو رہا، لیکن ان کے جو ارد گرد لوگ تھے، اچھا، انہوں نے ان کو ورغلایا ہے. مثلاً اس میں کافی لوگ تھے، اور ایک خدائی خدمتگار تحریک ایک کتاب لکھی ہے 2 جلدوں میں 800 صفحات پہ، احمد کاکا نے. اچھا، انہوں نے اس میں نام لکھے ہیں، بتائے ہوئے ہیں، صحیح ہے. اور انہوں نے ان ناموں میں بدقسمتی یہ ہے کہ ان ناموں میں خدائی خدمتگار کے وہ 5 ممبرانوں کے نام بھی شامل ہے جن کو انہوں نے میونسپل کمیٹی کی چیئرمین یا وزارتیں دی تھی اس دور میں. تو انہوں نے کہا کہ ان کا خیال تھا، ان لوگوں کا خیال تھا کہ اگر ان کو ختم نہیں کریں گے اور ان پر اتنا زیادہ دباؤ نہیں ڈالیں گے تو یہ تو اگلا جب بھی ہم الیکشن کریں گے یہ دوبارہ آئیں گے. اچھا، تو جب دوبارہ آئیں گے تو یہ دیکھو نا، وہ پاپولر نیریٹو کی بات آپ کر رہے تھے نا، یہاں پہ کیا تھا، یہاں پہ خودی خدمتگار اور باچا خان کو ڈیٹیچ کرنا تھا. ان کو ڈیٹیچ کرنے کے لیے وہ جو 12 جون کو جو گرفتاری ہوئی نا، وہ 1955 تک قائم رہی. اچھا، آپ جب ڈیٹیچ کریں گے رہنما کو، لیڈر کو، تو وہ تحریک جو ہے وہ خود بخود اس میں سے وہ سکڑتی جائے گی. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا ان کا تھا کہ بھائی، اور جناح صاحب کے ارد گرد چونکہ یہ لوگ جمع تھے، اور لہٰذا ان کو، بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ جناح صاحب اور باچا خان کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی ہیں 2 دفعہ، اسمبلی میں بھی ہوئی تھی اور یہ پشاور میں بھی آئے تھے، اور انہوں نے آنا تھا. تو میرے پاس ایک لیٹر جو کوہاٹ کرک کے، اس وقت کرک اور کوہاٹ کی ایک وہ قومی صوبائی اسمبلی ہوتی تھی، اس سے ایک تھے صاحب گل ایم ایل اے تھے. اچھا، صاحب گل کا مجھے ایک لیٹر ملا ہے، ان کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے. کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں گیا لیاقت علی خان کے پاس، اور لیاقت علی خان کو میں نے بتایا کہ دیکھیں، پاکستان اور جو انڈیا ہے اس کا جو مسئلہ ہے وہ کشمیر ہے، تو آپ کو میں کشمیر کا مسئلہ حل کروا کے دیتا ہوں. تو صرف آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے باچا خان، یہ 54 کی بات ہے، 54 کی بات رہا کریں، اور میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ وہ حل کروائے گا. کہتا ہے یہ خط میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں مجھے لیاقت علی خان نے کہا جواب میں کہ ایک بابا سے میں نے جان چھڑائی ہے، میں دوسرے بابا کے سپرد کروں اپنی ساری معاملات. وہ جو جس بابا سے جان چھڑائی ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے. یس، ہولی شٹ. کہتا ہے کہ جس ایک بابا سے میں نے جان چھڑائی ہے، اب میں دوسرے بابا کے سپرد کروں اپنے سارے حکومتی اقدامات اور حکومت کی جو سارے معاملات ہیں. تو لہٰذا وہ یہ اس پس منظر میں دیکھے کہ وہ کسی صورت بھی باچا خان کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ آئے، وہ معاملات کو دے کے چلائیں، وہ ڈیٹیچ کرنا چاہتے تھے اس مٹی سے. اور آپ نے پھر دیکھا ہوگا 15 مرتبہ وہ گرفتار ہوئے پاکستان میں، آخر تک 1988 میں وہ وفات پا گئے ہیں، اور آخری گرفتاری جو ہے وہ ان کی وہ 1984 میں کالا باغ ڈیم پہ. اچھا، تو سب سے معمر ترین دنیا کا گنیز بک آف
ورلڈ ریکارڈ اگر ہم کوئی مہذب قوم ہوتے تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں سب سے معمر ترین دنیا کا سیاسی قیدی باچا خان ہے، دنیا کا۔ زندگی کے کتنے سال انہوں نے گزارے تھے جیل میں؟ 31 سال تقریباً وہ جیل اور ان کی عمر کتنی تھی ٹوٹل؟ کتنے؟ 98 میں 31 سال انہوں نے جیل میں گزارے۔ اور جب یہ جیل میں تھے تو 94 سال عمر تھی اس کی، آخری مرتبہ جب یہ سیاسی قیدی کے طور پر جیل میں رہے تو 94 سال کا کوئی سیاسی قیدی دنیا میں آج تک گرفتار نہیں ہے۔ لیکن ہم جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں ان جیسے لوگوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وہاں۔ میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے ایک دن بھی جیل نہیں کاٹی، نہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی کتاب بھی نہیں لکھی۔ نہیں، میں تھوڑا جاننا چاہوں گا کہ جو ان کی زندگی تھی پاکستان بنانے سے پہلے وہ کیسی تھی اور بعد میں کیسی تھی، اور کیا ان دونوں زندگیوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے آپس میں؟ دیکھیے آپ دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، دو چیزیں میں نے پڑھی ہیں۔ ایک میں نے پڑھی ہے گاندھی جی پیپرز، اچھا، جن کی 50 جلدیں ہیں، ان کے مقابلے میں یہاں پہ 70s کے اندر یہ ایک پروجیکٹ کے طور پر جناح پیپرز چھپے ہیں، جناح اس کی پیپرز 30 جلد چھپی ہیں، صحیح ہے، دونوں میں نے پڑھے ہیں۔ وہاں پہ فیکٹس کو اکٹھا کیا گیا ہے، جناح گاندھی والے میں، گاندھی والے میں۔ اور جناح والے میں کیا ہے؟ جناح والے میں فیبریکیشنز ہیں، اوکے، ہاؤ؟ مینوپولیشن ہے، اس لیے کہ اب ایک ایونٹ ہے جس کے بارے میں نہرو کہتا ہے کہ میں نے گاندھی جی کو خط لکھا اور اس میں نے یہ لکھا، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ اللہ کے بندو گاندھی جی پیپرز میں وہ خط موجود ہے، یہاں پہ اس خط کا ذکر جو ہے وہ اتنا گلوریفائڈ شکل میں ہے کہ بس یہ کام تو جناح صاحب نے کر دیا، اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایسے بہت سے کنٹراڈکشنز آپ کو ملیں گے جناح پیپرز میں۔ آپ جتنی پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں، کوئی 12-13 جناح پہ آج تک سب میں نے پڑھی ہیں، ایک پی ایچ ڈی میں ایک لفظ مجھے نہیں ملا کہ انہوں نے کبھی کہا ہو کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ لیکن یہاں فیبریکیشن کو دیکھیں کہ ہر جگہ وہ ٹیلی ویژن پر لکھ دیتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح شہرک ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو یہ جو ہے یہ ایسی چیزیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں، تو یہ تضادات سی بری ہوئی تھی۔ تھیوری اور پریکٹیکل میں بہت فرق ہوتا تھا۔ ان کو بالکل بھی علم نہیں تھا کہ وہ جو حاصل کر رہے ہیں یا وہ جو کہہ رہے ہیں یا جو وہ حاصل کر رہے ہیں اس میں یہ فٹ ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ اچھا، میں کہیں پہ نا ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا ایک انڈین یوٹیوبر کی، جس میں انہوں نے ایک ہسٹورین کو بٹایا ہوا ہوتا ہے، وہ انالیسس دیتا ہے اپنے کہ جو گاندھی کا پاسٹ تھا اور پھر قائد اعظم کا جو پاسٹ تھا، وہ دونوں جب فیوچر میں آپس سے ملتے تو ان میں بہت بڑا کانٹرڈکشن پایا جاتا ہے۔ گاندھی جی ایمبولینس چلاتے تھے افریقہ میں، اور وہ جب وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے ایک لیفٹ کی پالیٹکس جوائن کی اور انہوں نے اسٹرگل اسٹارٹ کی۔ ان مین وائل قائد اعظم محمد علی جناح بھی لیفٹ کی پالیٹکس کرتے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ تھے کانگریس میں، لیکن جب جناح صاحب یو کے گئے اور جب وہ واپس آئے تو ان کو اسلام یاد آ گیا، مطلب انہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، ان کو تھا کہ میں نے ایک اسلامی ریاست بنانی ہے، یا مطلب میں نے کوئی مسلمانوں کو آزادی دلانی ہے۔ تو اس طرح کی، اور آپ نے پڑھے ہیں پیپرز، کیا یہ کانٹرڈکشن درست ہے؟ بالکل ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ لوگوں کو شاید پتہ ہونی چاہیے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، لوگوں کو شاید علم نہیں ہے اس کا۔ میں نے تو بہت جناح کیا تھے کیا نہیں تھے کتاب ہے جو کہ ایک لاہور کے دانشور نے لکھی ہے، وہ آپ پڑھیں گے تو بہت ساری اس میں وہ سب کنٹراڈکشن انہوں نے لکھی ہوئی ہیں وہاں پہ۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ آپ کو میں بتاؤں، انہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد نہیں رکھی تھی، مسلم لیگ کی بنیاد 1906 میں رکھی جا چکی تھی۔ سوری، آئی ایم ناٹ گڈ۔ 1917 تک یہ کانگریس کا حصہ رہے، اور پھر یہ اس کے بعد جب مسلم لیگ میں گئے، جس طرح آپ نے کہا کہ انگلینڈ سے ہو کے آئے، اور جب یہ گئے تو یہ بالکل تیار کر کے آپ کو میں بتاؤں جو لیفٹسٹ گاندھی جی نے سیاست کی تھی یہاں پہ باچا خان نے کی تھی، انہوں نے اپنے سٹیج خود بنائے تھے، تیار کیے تھے۔ ان دونوں میں اور جناح صاحب والے میں فرق یہ تھا کہ جناح صاحب کو تیار سٹیج مل گیا تھا،
وہ صرف چڑھے اس پہ. کس نے دیا تھا؟ وہ تیار تھا بالکل. مسلم لیگ اور انگریزوں کا سٹیج تھا, اچھا تیار سٹیج تھا. ان کو ایک پہلے سے بتایا گیا تھا کہ آپ یہ کریں گے, وہ کرتا گیا اور آخر میں یہاں تک آ گیا. تو لہٰذا یہ کنٹراڈکشن جو ہے یہ آپ کو ملیں گے. جتنا میں تو جتنا پڑھتا ہوں اتنا اور کنفیوز ہو جاتا ہوں. جتنا زیادہ پڑھتا ہوں, اب تو میں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے, کیونکہ جتنا میں اس کو پڑھتا ہوں اور کنفیوز ہوتا ہوں, تو لہٰذا میں نے چھوڑ دیا ہے. اچھا. تو ان کی جو وہ تھی, کیا کہتے ہیں, جو بہن تھی فاطمہ جناح, تھوڑا اس طرف آتے ہیں. اس کو ایک ڈکٹیٹر نے غدار قرار دیا تھا اور اس کے خلاف بڑی کمپینز چلی تھی. وہ باچا خان بابا کے ساتھ بھی انہوں نے ایک اسٹرگل کی تھی فار بالکل ڈیموکریسی. ہاں. تھوڑا سا, کیونکہ ہماری یہ ان کو تو یہی لگتا ہے, جو لوگ آج کل جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ بھی دیا تھا, خصوصاً میں پی ٹی آئی کے ووٹر کی بات کر رہا ہوں, کہ ان کو تو یہی لگتا ہے کہ ابھی جو عمران خان نے جو اسٹرگل ابھی شروع کیا ہے وہ پہلے کبھی کسی نے کی نہیں ہے. تو تھوڑا سا ان کی کریکشن کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ آپ کو اسٹرگل تو بہت ہے, اسٹرگل بھی بہت ہے, کرزما بھی بہت تھا, اس سے زیادہ تھا, پاپولزم بھی بہت زیادہ تھا, اس سے زیادہ تھا. بھٹو کے جلسے میں نے دیکھے ہیں, اتنے بڑے بڑے جلسے آج تک کسی نے نہیں کیے جو بھٹو کرتے تھے. اور اس کا جو کرزما تھا, عمران خان کا کرزما اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا تھا. اچھا. تو اتنا کرزما تھا ان کا, اور اتنا کراؤڈ آتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں, اب تو جلسے جو ہیں, جلوس وہ کرسیوں پہ ہوتے ہیں اور چاول پہ ہوتے ہیں. پلیٹ پہ اس ہوتے ہیں. زمانے میں تو تصور بھی نہیں ہوتا تھا. لوگ کھڑے ہوتے تھے, گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہوتے تھے, اور کھڑے ہو کر جلسے کرتے تھے اور دیکھتے تھے. تو یہ بہت بڑا کرزما, بہت بڑی اسٹرگل. یہ پہلے فاطمہ جناح کی آپ نے بات کی ہے, تو بالکل ایک ڈکٹیٹر ایوب خان کے خلاف ان کی جو ڈیموکریٹک اسٹرگل تھی, اس میں تمام سیاسی جماعتیں, چاہے وہ لیفٹسٹ ہوں چاہے رائٹسٹ ہوں, وہ جو جمہوریت پہ یقین رکھتی تھی وہ ان کے ساتھ تھی. صرف ڈکٹیٹر جو تھا اور ان کے ساتھ وہ لوگ جن کے مفادات وابستہ تھے اسی تسلسل سے, وہ ان کے ساتھ تھے. باقی تو سارے لوگ جو تھے جمہوریت پسند, وہ ان کے خلاف تھے اور فاطمہ جناح کے ساتھی تھے, اور فاطمہ جناح کے لیے مہم چلا رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ فاطمہ جناح کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ان پولیٹیکل پارٹیز نے اسٹرگل کی ہے. اور فاطمہ جناح کو آپ نے دیکھا بجلی کا بل یا پانی کا بل ادا نہ کرنے پر جرمانے پڑے ہیں, جیل اور ایف آئی آرز, اور کیا کیا نہیں ہوا اس کے خلاف. اچھا. تو آج اسی ایوب کا جو بیٹا ہے, نواسا ہے, نواسا ہے, وہ پی ٹی آئی کا نامزد کردہ وزیر اعظم کے لیے اس کو نامزد کیا تھا, پریزیڈنٹ کے لیے میرے خیال میں, ان دونوں میں سے کسی کے لیے. اپوزیشن لیڈر ہے, اپوزیشن لیڈر کے لیے ان کو نامزد کیا عمر ایوب کو, اور پریزیڈنٹ الیکشن کے لیے محمود خان کو انہوں نے نامنیٹ کیا. اچھا. تو یہ جو فاطمہ جناح تھی, میں چاہوں گا کہ آپ کچھ انسیڈنٹس یا کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس جو فاطمہ جناح نے کی ہوں, کوئی باتیں کی ہوں, یا وہ جو اسٹرگل تھی اس کے گراؤنڈ ڈائنامکس کیا تھے, اگر تھوڑا سا آپ نے پڑھا ہو اس کے بارے میں اور بتا سکیں. ابھی میں ایک کتاب میری آ رہی ہے جو حاجی غلام محمد بلور صاحب کی آپ بیتی ہے. اچھا. انہوں نے چونکہ اسٹرگل اس زمانے سے شروع کیا تھا جس میں ان کا جو پہلا کام تھا وہ فاطمہ جناح کی جلسوں کے لیے تھا, تو اس میں انہوں نے بہت تفصیل لکھی ہے اس میں. اچھا. اور بتائی بھی ہے کہ کس طرح ہم جلسے کیا کرتے تھے اور کیا کیا مشکلات آتے تھے. یقین کریں جب آپ وہ کتاب پڑھیں گے نا, تو آپ کو بالکل بھی نہیں لگے گا کہ ہم 2024 کے پاکستان میں ہیں, بالکل 1967 کے پاکستان, اور اس میں فرق نہیں ہے. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم جلسے کی تیاری کرتے تھے, یہ جناح پارک میں جلسہ ہو رہا تھا, تو اس سے پہلے ان کے گھر پہ ریڈ پڑی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو چھوڑے کہ مرد گرفتار ہوئے, کہتے میری والدہ تک کو دھمکیاں دی گئیں کہ آپ کا بیٹا یہ کر رہے ہیں, اور ان کو بتائیں, ان کو سمجھائیں یہ نہ کریں. تو ڈکٹیٹرشپ تو اس وقت سے تھی, اور یہ تب بھی ایسا ہی ہو رہا تھا. لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ جو لیڈر تھے نا اس وقت اس زمانے میں, وہ چونکہ جیلوں میں, انگریز کے جیل میں ہو کے اسٹرگل کے لیے تمام جو ان کے لوازمات ہوتے تھے وہ ان پہ فٹ تھے, لہٰذا وہ نہیں ڈرتے تھے, وہ کرتے تھے اپنا کام.
اور وہ بلا خوف کرتے تھے. اسی لیے تو وہ لیڈر بنے ہیں سارے. اسی لیے تو آج تک تاریخ میں ان کا نام محفوظ ہے کیونکہ وہ ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے تھے اور فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تھا. آپ یہ دیکھیں نا, میں آپ کنکلوڈ کرتا ہوں, کتنے لوگ آج فاطمہ جناح کو یاد کرتے ہیں اور کتنے لوگ ایوب خان کو یاد کرتے ہیں آج اس 21ویں صدی کے 2024 میں 5G زمانے میں. تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ایوب خان کا کوئی ایک کارنامہ بھی لوگ یاد نہیں کرتے, یا انہوں نے جو کیا ہے وہ یاد نہیں کرتے. لیکن فاطمہ جناح ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ, ایک صدارتی امیدوار کے طور پہ, بالکل بھی وہ قائد اعظم کی بہن کے طور پہ نہیں, بلکہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف الیکشن کھڑا ہونے کے لیے اور اس مزاحمت کے لیے وہ استعارہ ہے آج بھی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فاطمہ جناح تھی وہ اگر ہم کمپیئر کریں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ, تو وہ پولیٹیکلی زیادہ کریکٹ تھی اپنے باعث؟ بہت کریکٹ تھی وہ دونوں کا. میں آپ کو بتاؤں, جس طرح آپ نے کہا باپ بیٹے کا بھی فرق ہوتا ہے, اچھا یہاں پہ بہن بھائی کا فرق. صحیح ہے. یہ تو بالکل صحیح سمت میں تھی. یہ اچھا. تو تاریخ کی اس سمت میں تھی کہ جہاں پہ سیاست فخر سمجھا جاتا ہے, تو یہ اس سمت میں تھی. جناح صاحب تو نو ویئر دیئر, کہیں بھی. تو ایک اوپینین پایا جاتا ہے, ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں نا کہ انڈیا میں یا جو انٹلیکچوئلز ہیں یا جو پاکستان پہ یقین نہیں رکھتے, جو مانتے ہیں جو وہاں کی رائٹ ونگ ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بغیر سٹرگل کے بنا ہے. یعنی کہ جو بنانے والے جو لیڈرز تھے انہوں نے کوئی سٹرگل ہی نہیں کی اس کو بنانے کے لیے, مطلب نہ جیل کاٹی ہے, نہ پرچے برداشت کیے, نہ ٹارچر برداشت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے, اب تو خیر اب تو ملک ہے, اب تو ہم نے رہنا ہے ادھر, اب ساری چیزیں تو چلانی ہے ظاہر ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ پروجیکٹ تھا یا یہ صحیح واقعی میں ملک کی نیت سے بن رہا تھا, یا پھر کیا اوپینین ہے آپ کے اس حوالے سے؟ جب جدوجہد کو آپ دیکھتے ہیں تو 1945 تک تو نام ہی نہیں تھا پاکستان کا. ہاں. اب میں آپ کو ایک پوچھتا ہوں, یہ میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں سے سوال کیا, کسی نے مجھے نہیں جواب دیا. اچھا. میں ان کو کہتا ہوں کہ جب پاکستان کا لفظ بن رہا تھا تو چودھری رحمت علی نے جو وہاں سے پیپر بھیجا تھا جناح صاحب کے نام, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک ایسا ملک جس میں پنجاب سے اگر ہم پھیلیں اور پختونوں کے صوبے کا نام افاغنہ ہے یا افغانیہ ہے, اس سے الف لیں, کشمیر سے کاف لیں, سندھ سے سین لیں اور بلوچستان سے تان لیں, تو ایک پاکستان بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں, میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا ہے کہ پاکستان میں الف کی معنی کیا ہے, ان کو نہیں پتا. تو اگر سٹرگل کے ذریعے بنتا اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک جدوجہد کے ذریعے بنتا, تو پھر تو افاغنہ یا ہماری جو شناخت تھی وہ محفوظ ہوتی. ہماری شناخت افاغنہ کی محفوظ نہیں ہے, مٹائی گئی. اگر وہ محفوظ ہوتی, یہ انہوں نے 1938 میں بھیجا تھا. اچھا. چودھری رحمت علی نے یہ 1938 میں بھیجا تھا. تو اگر وہ سٹرگل پہ بلیو کرتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آج کل کورس کی کتابوں میں نصاب میں بچوں کو سمجھایا جاتا کہ بھئی اس کا جو پی ہے اس کی یہ معنی ہے, اس کا الف کی یہ معنی ہے. آج تک میں اپنے نام کے ساتھ افغان نہیں لکھ سکتا, میں بول نہیں سکتا, کیونکہ جب میں لکھتا ہوں یا بولتا ہوں یہ مجھے کہتے ہیں کہ تم تو افغانی ہو, تم تو غدار ہو. تو یہ تاریخ کا جو کے ساتھ جو کھلواڑ ہے وہ تو ادھر ہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہاں پہ جو پختونوں کا صوبہ ہے اس کا چودھری رحمت علی نے اپنے پمفلٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام جو افاغنہ ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ بھی تاریخ یہ بھی دیکھیں نا, یہ جو پمفلٹ ہے یہ چودھری رحمت علی نے خود نہیں لکھا تھا. اچھا. یہ لکھا تھا اس کے ساتھ روم میٹ تھے کیمبرج میں, چار روممیٹ تھے. اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ چودھری رحمت علی کو کیا علم تھا کہ افاغنہ ایک صوبہ ہے یا ان لوگوں کا کی جو شناخت ہے وہ افاغنہ ہے؟ یہ بالکل بھی نہیں. اس ٹائم پہ تو NWFP بولتے تھے, ناردرن ویسٹرن فرنٹیئر پروونس بولتے تھے. تو کوئی تو تھا. مجھے تو جو لگ رہا ہے I'm assuming کہ اس کے جو 4 دوست تھے نا, اس میں سے ایک کا نام پاپ تھا, ایک کا نام ایلیسن تھا, ایک کا نام وہ تھا کنگ تھا, یا اس طرح سے نام نا وہاں سے پاکستان لیا ہے. Am I correct? I'm just guessing. I'm so sorry. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ساتھ جو تھے
اسلم خٹک تھے اچھا روم اچھا میٹ، اسلم خٹک ٹھیک ہے اسلم خٹک اس کے ساتھ روم میٹ تھے. جو دوسری روم میٹ تھے وہ چارسدہ کے تھے. صحیح تو بیرسٹر عنایت اللہ خان جو چارسدہ کے تھے، یہ پمفلٹ اصل میں اس نے لکھی تھی. اچھا اور اسلم خٹک کے انٹرویوز بھی ہیں. اچھا اور اسلم خٹک نے اپنی زندگی میں پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے نام ایک لیٹر لکھا ہے. وہ لیٹر بھی میرے پاس محفوظ ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ روم میٹ تھا، ان کو افاغنا کا نہیں پتا تھا، یہ تو ان کا بیرسٹر صاحب عنایت اللہ خان کا اور میرے ذہن کا اختراع تھا کہ ایک ایسا لفظ ہو جس سے تمام علاقے کور ہو جائیں اور جس کا ہو. تو لہٰذا یہ دیکھیں کہ تاریخی تسلسل کا آپ بات کرتے ہیں. تاریخ میں آج چودھری رحمت علی محفوظ ہے، لیکن بیرسٹر عنایت اللہ کا کوئی نام بھی نہیں جانتا، اسلم خٹک کا کوئی نام بھی نہیں جانتا. تو تاریخ کے ساتھ اتنا کھلواڑ ہوا ہے. یہ 1945 کے بعد 47 تک 2 سال میں پورا پروجیکٹ بنا ہے. 2 سال میں 2 پاکستان سال میں اس سے پہلے تو نہ مسلم لیگ کے منشور میں تھا اور نہ ان کے تھا. ٹھیک ہے. تو ہم تھوڑا سا میں چاہوں گا نا کہ ہم ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی دیں لوگوں کو کہ باچا خان بابا نے 1927 میں جب تنظیم کی بنیاد رکھی تو اس کے بعد انہوں نے جو ایجوکیشن کے گراؤنڈ پہ جتنا کام کیا ہے، لوگ آج میرے خیال سے اس چیز کو ایسے ایکنالج نہیں کرتے، کیونکہ میرے خیال میں ANP کے پاس وہ مشینری نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنے اچیومنٹس لوگوں تک پہنچا سکے. جس طرح ہم کمپیریزن کریں تو PTI نے ہر ایک چھوٹی چیز لوگوں تک پہنچا کی، دیکھو ہم نے آپ کے لیے کی ہے، بٹ ANP فیل ٹو ڈیلیور دیٹ تھنگ. تو وہ ذرا بتائیں کہ کتنے اسکولز انہوں نے اس ٹائم پہ بنائے، اور ان کا جو ایجوکیشنل ایک فریم ورک تھا وہ کیسا تھا، وہ کیا کیا پڑھاتے تھے اس کے اندر، ان کا فوکس زیادہ کس چیز پہ تھا. یہ جو تحریک شروع ہوئی تھی انجمن اصلاح الافاغنا کی 1921 میں شروع ہوئی تھی، اور 1921 سے لے کر 1947 تک انہوں نے 134 آزاد اسلامیہ ہائی اسکول بنائے، اور ان میں بچوں کو تعلیم دی، تربیت دی، تخلیق کا سرچشمہ تھی یہ اسکول، کیونکہ ان سے 300 کے لگ بھگ پشتوں کے ادیب اس وقت بنے تھے، ابھرے تھے. تو یہ بات ہے کہ وہ انہوں نے اچیومنٹ کی تھی. بعد میں جب یہ حکومت میں آئے تو تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ اچیومنٹ کی تھی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ANP لوگوں کو نہ پہنچا سکی، یہ بھی اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. لوگوں کو یہ پہنچے ہیں، لوگوں کو یہ معلوم ہے، لوگوں کو یہ پتہ ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ پاپولزم کا شکار ہیں. لوگ جو ہیں وہ پاپولر نیریٹو کے ساتھ چلتے ہیں. اب تعلیم اور تعلیمی ادارہ بننا، اس میں تعلیم حاصل کرنا، یہ پاپولر نیریٹو نہیں ہے. اچھا، پاپولر نیریٹو جو ہے وہ صحت کارڈ ہے. صحیح. پاپولر نیریٹو جو ہے وہ ان کے لیے وہ باتیں ہیں جو جتنا زیادہ بولا جائے، جتنا زیادہ تسلسل کے ساتھ بولا جائے، جھوٹ، تاکہ وہ لوگوں کو سچ لگے. تو پاپولر نیریٹو تو وہ ہوتا ہے. تو یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے، اس کی شخصیت، اس نے تہذیب، اس نے علاقے کے لیے خدمت، کام، خوشی غمی میں جانا، یہ سب کچھ. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ مجھ سے کوئی پوچھے کہ ANP الیکشن کیوں جیتے، کس طرح جیتے، میں ان کو بتاتا ہوں کس طرح جیتے. یہ بالکل بھی 5 سال 4.5 سال گھر میں بیٹھی رہے. صحیح ہے. یہ اس طرح کرے کہ 6 مہینہ پہلے یہ جا کے پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کرے، یا پھر یہ جا کر قلعہ بالہ حصار پر فائرنگ کرے. صحیح ہے. پھر اس میں ان کے خلاف FIRs ہوں. ٹھیک ہے. پھر یہ ان کے کچھ لیڈر جیل میں چلے جائیں. صحیح ہے. کچھ لیڈر باہر رہیں. پھر یہ جو ہے نا لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹے، اور یہ کچھ جیل سے الیکشن لڑے، کچھ جو ہے باہر سے الیکشن لڑے، یہ کمپین نہ کرے، یہ ان کو نشان نہ ملے، یہ الیکشن جیت لیں گے. It is a fashion. یہی ہوا ہے. یہی ہوا ہے. تو جو ابھی ANP کا جو ابھی بیانیہ بھی بن رہا ہے نا، وہ انف از انف والا جنہوں نے لے کے بھی چل رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وعدہ کیا گیا تھا کچھ چیزوں کے لیے اور وعدہ نبھایا نہیں گیا اور ایسا ہوا؟ یہ پہلے بھی کر سکتے تھے. اٹس بین لائک ایجز نا کہ یہ انوالومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں غیر جمہوری قوتوں کی سیاست میں. تو پہلے الیکشن سے پہلے کیوں اس طرح نہیں ہوا؟ اب الیکشن کے بعد انف از انف کا بیانیہ آ گیا اچانک سے. سو اس میں ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے، بہت کمزور ہیں.
صحیح ہے. ان میں لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لوگوں کو داخل کیا ہوا ہے اس میں. وہ اگر آپ صحیح سمت میں جانے کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف ان یہاں کی صرف جو جنگ ہے وہ یہ ہے کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کی جنگ ہے. میں اچھا ہوں، میں آپ کے لیے اچھا کر سکتا ہوں، میرے سر پہ ہاتھ رکھیں. اگر میرے سر پہ ہاتھ آ گیا پھر تم بہت اچھے ہو. جنگ تو اس کی ہے. جنگ پولیٹیکل پارٹیز میں کون سی ایسی پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ میں صحیح سمت میں جانے کی بات کرتا ہوں یا سول سپریمیسی کی بات کرتا ہوں؟ کوئی آپ کو پولیٹیکل پارٹی نظر آتی ہے جنہوں نے یہ لفظ بتایا ہو، لکھا ہو منشور میں کہ یہاں پہ سول سپریمیسی ہوگی؟ نہیں. سول سپریمیسی کو وہ ولی خان بات کرتے تھے بہت اچھی. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ بابا یہ بتائے کہ ہندوستان میں جو ہے نا تسلسل سے الیکشن ہو رہا ہے. جب ہم یہ بات کر رہے تھے اس وقت ضیاء الحق ماشاء اللہ تھا. تو پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے، یہاں پہ ماشاء اللہ سارے لگ رہے ہیں. ایوب خان کا ماشاء اللہ ہے، یہ جنرل ضیاء کا، یہ یحییٰ خان کا. اس نے کہا بیٹا جب ہم آزادی کی تحریک چلا رہے تھے نا تو اس وقت تو یہ ہندوستان تھا. تو جب ہم جاتے تھے نا ہندوستان کے علاقوں میں، دلی میں یا کلکتہ میں یا ان علاقوں میں، تو وہاں پہ جو لوگ نعرے لگاتے تھے وہ لگاتے تھے کہ ہم لے کے رہیں گے، اور عوام بولتی تھی آزادی. تو جب ہم لاہور واگا کراس کر کے ادھر آتے تھے نا، تو جب یہاں ہم نعرے سنتے تھے لاہور میں تو وہ کہتے تھے کہ ہم لے کے رہیں گے، عوام کہتی تھی پاکستان. انہوں نے آزادی حاصل کرنی تھی، آزادی لے لی. ہم نے پاکستان حاصل کرنا تھا، پاکستان لے لیا. اب یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم پاکستان میں آزادی لیں گے؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. ہم نے صرف نعرہ لگایا تھا پاکستان حاصل کرنے کا، وہ ہم نے حاصل کر لیا. تو یہ دیکھیں کہ آپ کا جو سوال تھا وہ اس طرح تھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں. ہاں انف از انف. یہ اگر ٹرو اسپرٹ میں جاری رہے تو یہ آپ کو میں بتاؤں یہ سب سے یہ پاپولزم کو بہا کر لے جائے گا، یہ پاپولر نیریٹو کو بہا کر لے جائے گا. لیکن اگر یہ سسٹین رہے اور اگر یہ نہ رہا تو پھر اور بھی مشکلات بڑھیں گی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں سمجھنا چاہوں گا. پاپولزم کا علاج بتائیں آپ. اگر آپ دیکھیں نا نیدرلینڈ میں ایک آ رہا ہے، وہ اس کے تو 5 نکات سمپل سے. اگر آپ کو اسلام اور قرآن سے زیادہ نیدرلینڈ کی ویلیوز نہیں لگتی تو گو بیک ٹو یور کنٹری. سمپل، کوئی اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی کہانیاں نہیں ہیں. پھر ہم ٹرمپ کو دیکھیں، پھر مودی کو دیکھیں، پھر عمران خان کو دیکھیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا علاج ہے اس کا؟ کیونکہ ایک نئی ایمرجنگ چیز ہے. لائک کیا بس اب اگر آپ ٹرمپ کا نعرہ دیکھیں وی ول بلڈ دا وال، ٹھیک ہے، عمران خان کا دیکھیں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، مودی کا دیکھیں وہ الگ ایک جو ہے نا لے کے چل رہے لوگوں کو. کبھی وہ سکھ بنا ہوا ہوتا ہے، کبھی وہ آیاتیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ مجھے یاد آ گیا، میں ایک دفعہ نصرت فتح علی خان صاحب کو سن رہا تھا. اچھا. تو نے کہا کہ میں تو قوال تھا. اچھا. تو پاپولر نیریٹو پاپ میوزک تھا. اچھا. میری قوالی کو لوگ سنتے نہیں تھے. کہتے پہلے تو لوگ آتے تھے، وہ جو 35 سال سے زیادہ لوگ تھے نا، وہ آتے تھے مجھے سنتے تھے. کہتے پھر وہ بھی کم ہو گئے، پھر میری کیسٹیں بکنا کم ہوئی. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اس کا علاج کیا ہے، میں کس طرح اس موسیقی کا جو جدید موسیقی ہے اس کا علاج کیسے کروں تاکہ میں پاپولر بن جاؤں اور مجھے لوگ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے علاج یہ کیا کہ میں 10 قدم ان کے ساتھ چلتا ہوں، اس نیریٹو کے ساتھ، اس پاپ میوزک کے ساتھ 10 قدم چلتا ہوں، 11واں قدم میں اپنا لے لوں گا. تو اس نے کہا کہ جب میں نے دم مست قلندر مست مست گایا تو وہی ہوا. 10 قدم میں نے ان کے ساتھ لیے پاپ میں، اور 11واں قدم میں نے قوالی میں ڈال دیا، دم مست قلندر مست مست. تو وہ کہتا ہے کہ وہ اتنا پاپولر ہوا، اتنا ہٹ ہوا کہ لوگوں نے وہ کہہ رہا تھا کہ میری اس کی کیسٹ 2 کروڑ بیچی تھی صرف ہند میں. تو یہ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ علاج کہتے ہیں نا تو 10 قدم آپ کو چلنا ہوگا پاپولزم کے ساتھ. 11واں قدم آپ نے اپنا رکھنا ہوگا تاکہ آپ یہ دیکھیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنی بھی پرانی پارٹیز ہیں، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ANP ہے، جماعت اسلامی ہے، JUI ہے، اس کو 25 سال سے جو زیادہ جس کی ایج ہے وہ ووٹ دے رہی ہے. جو 18 سے 25 ہے وہ ایک بھی اس کو ووٹ نہیں دے رہی، چاہے ان کی فیملیز میں کیوں نہ ہو. تو آپ کو 18 سے 25 کے نوجوان کے ساتھ 10 قدم چلنا ہوگا.
آپ 10 قدم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، ان کو سپیس نہیں دیں گے، ان کو لیڈرشپ نہیں دیں گے، تو آپ رلتے ہی رہیں گے. آپ جائیں، ان کو انکلوڈ کریں، ان کو شامل کریں، ان کو لیڈر بنائیں، سپیس چھوڑ دیں. میرا خیال یہ ہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، کہ 35 سال، یہ جو پرانی پارٹیز میں 35 سال سے اوپر کے لوگ ہیں، ان کو بالکل سیاست سے ریٹائرمنٹ لینی چاہیے. نئے لوگ کا کہنے کا یہ نئے لوگ آئیں. یہ دیکھیں جو نوجوان ہے نا 25 سال کا، اس کے دوست کون ہوں گے؟ اس کے ہم عمر. اس کے ہم عمر ہوں گے، تو وہ اس کو انفلوئنس کرے گا نا. اب ایک 60 سال کے بندے کو کون انفلوئنس کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ وہ اتنا جنریشن گیپ آ گیا ہے، وہ اتنا ایج گیپ آ گیا ہے. اچھا، وہ جو 60 سال کا بندہ کہتا ہے وہ تو دیکھیں، یہ جو آج کا نوجوان ہے نا، یہ جب پیدا ہوا نا، اور جب یہ 3 سال کا ہوا، تو اس کی سینے پر ماں نے اس کو چپ کرانے کے لیے موبائل رکھا ہوا ہے کہ یہ چپ رہے. اب وہ بڑا ہو گیا، موبائل میں پیدا ہوا، موبائل میں وہ کارٹون دیکھ کر اور نشریات دیکھ کر وہ اب نوجوان بن گیا. اب وہ کہاں آپ کی کتابیں سنیں، وہ کہاں آپ کی دانش سنیں، کہاں آپ کی وہ باتیں سنیں؟ تو لہٰذا ان کو سپیس دیں، ان کو ٹریننگ دلوائیں، ان کو ٹریننگ دیں، اور پھر اس کو کتاب پہ لے آئیں. لیکن جب تک آپ ان کو نہیں دیں گے، میرا نہیں خیال کہ آپ پاپولزم کا مقابلہ کر میرے سکتے. خیال میں آج کا بچہ جو ہے نا، وہ اس چیز سے انفلوئنس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو گلی پکی کر کے دیں گے، ٹرانسفارمر نہیں، بنا کے دیں گے، بالکل بھی آپ نہیں کو ہوتا. بجلی کا مسئلہ، وہ اس چیز میں از آؤٹ آف اٹ. میں آپ کو بتاؤں گا، 10 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہماری صوبہ میں، اور ان کی جو نوجوان تھے ہمارے شاگرد، جو ان کی پارٹی میں سپورٹ کرتے ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ اس 10 سال میں آپ کو، آپ کی ذات کو، آپ کی گلی کو، آپ کے محلے کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ ان کے پاس جواب نہیں ہے. آپ کی تعلیم کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ ان کے پاس جواب نہیں ہے. 10 سال پہلے وہ بے روزگار تھا، 10 سال بعد بھی وہ بے روزگار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے جو اس کو اٹریکٹ کیے ہوئے ہے نا. اس بانڈ کو توڑنے کے لیے اس نوجوان کے ہاتھ میں آپ نے لیڈرشپ دینی ہے. اور یہ آپ نے دیکھا، ہمارے پاس ایک سب سے خوبصورت ٹیسٹ کیس جو ہے، یا کیس اسٹڈی جو ہے، وہ محسن داوڑ کی ہے. وہ نوجوان تھا، وہ گیا، اس کو لوگوں نے ووٹ دیے، اس نے ڈیلیور کیا، اور اتنا ڈیلیور کیا کہ آج ان کو روکنا پڑ رہا ہے. اور روکنے کے لیے کیا کتنے دن اور فائرنگ کرنا پڑ رہی ہے کہ یہ دوبارہ نہ آئے. تو یہ جو ہے، یہ ایک بہت اچھی کیس اسٹڈی ہے کہ اگر آپ ان کو دیں گے، لوگوں میں ہے، لوگ دیکھتے ہیں صحیح سمت میں کیا ہے، لیکن لوگ 60 سال کے بندے کو، 55 سال کے بندے کو ووٹ نہیں دیتے. یہ ایک تشدد بات ہے، کیونکہ وہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس کا نیریٹو، ان کی باتیں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. وہ نئی نسل کو، یار جب آپ کا گھر میں آپ کا بیٹا بات نہیں سمجھتا، نہیں سنتا، تو دوسرا کون کس طرح آپ کے بات پہ کرے؟ تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور جب تک آپ اس گیپ کو نہیں فل کریں گے، نوجوانوں کو نہیں لیں. یہ دیکھیں آپ این پی میں دیکھیں، نیشنل یوتھ انہوں نے ختم کر دی. محسن کے جانے کے بعد تو وہ تو ڈیڈ ہو گیا. اچھا، جب آپ نے یوتھ کی پارٹی کو ختم کر دیا، یوتھ، یہ آپ کو بتاؤں، آپ کے پاس پارٹی بھی تھی، آپ کے پاس پختون صف بھی تھا، لیکن این وائی یو کا جو فعال اس کا تھا سسٹم، وہ یہ تھا کہ یونین کونسل پر آپ کے ساتھ 18 عہدیدار ہوتے تھے. وہ جاتے تھے، وہ کام کرتے تھے، ان کو لوگ دیکھتے تھے، اور وہ ترغیب ان کو ملتا تھا کہ یار اگر یہ نوجوان آگے آ سکتے ہیں تو میں کیوں نہ آؤں. انہوں نے کچھ چند افراد کی خواہشات کو ختم کر دیا. ہمارے سامنے محسن اس کی کیس اسٹڈی کہ وہ این وائی او سے آیا تھا. بالکل ہے، این وائی او سے. یہ سنگین ایڈوکیٹ اب بھی یہاں پہ ہے، وہ ان کا صوبائی صدر تھا. بہت سارے لڑکے، یہ آپ کا جو ثوابی سے لڑکا الیکشن لڑا، یہ این وائی او ثوابی کا صدر تھا. تو آپ کے خیال میں ایک یہ بھی راہ ہوتی ہے نا کہ نوجوانوں کو اس راستے سے لایا جائے کہ نوجوانوں کی اپنی تنظیم بھی ہو کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر، ہی لازمی ہے. بالکل ہو. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو مجھے لگتا ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو یونینز ہیں نا، اسٹوڈنٹ یونینز، وہ ایک راستہ ہے جس سے نوجوان یا پھر پڑھے لکھے بچے، طلباء جو ہے نا، وہ سیاست سے مین اسٹریم پولیٹکس میں آتے ہیں. اس پہ تو ڈکٹیٹر نے پابندی لگا دی، یہ راستہ بلاک کیا تھا کہ پارلیمنٹ کا راستہ ایک اسمگلر کے لیے، کیپٹلسٹ کے لیے ہموار ہو، وہ سارے آ کے وہی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے.
تو اس کی بحالی بھی بڑی لازمی ہے. بہت زیادہ. آپ تھوڑا سا بتائیں کہ میں کیونکہ میرے پوڈ کاسٹ کو جو دیکھنے والے لوگ ہیں نا اس میں ایسی آڈینس ہے نا کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ان کو سیاست سمجھنے کی ان کے اندر ایک وہ ہے جستجو کہ ہم سمجھیں کہ سیاست کے ذریعے ہم مسئلے کیسے حل کریں. تھوڑا سا بتائیں کہ اسٹوڈنٹ یونینس کیسے کام کرتی ہیں, اس کا فریم ورک کیا ہوتا ہے, اور لائک آپ کیونکہ آپ طلباء کے ساتھ ڈیل بھی کرتے ہیں, آپ ٹیچر بھی ہیں ساتھ ساتھ, تو تھوڑا سا بتائیں اس حوالے سے. دیکھیں اسٹوڈنٹس کے مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے 2 کام ایسی کر دی, ایک تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ پابندی لگائی, دوسرا آپ نے سیمسٹر سسٹم انٹروڈیوس کیا. اچھا. سیمسٹر سسٹم کا انٹروڈکشن جو ہے اس ملک میں وہ اسٹوڈنٹس کو مین اسٹریم کرنے کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے. تو پوری دنیا میں ہوتے ہیں سیمسٹر سسٹم؟ وہ جو دنیا میں سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے. ہم نے 2000 میں جب یہ سسٹم اٹھایا سیمسٹر سسٹم کا, تب امریکہ سے اٹھایا تھا, تب امریکہ ایجوکیشن میں نمبر 1 تھا. ہم اس وقت 168 پہ تھے. آپ نے 1 کا اٹھایا 168 پہ اپلائی کر دیا تو وہ کولیپس ہی کرے گا. جو آپ نے کہا نا جن لوگوں نے, جن ممالک نے سیمسٹر سسٹم ڈالا ہے وہ بتدریج ڈالا ہے. مطلب ایک پہلے انہوں نے رینکنگ حاصل کی, اب مطلب فن لینڈ نے رینکنگ لی دوسری نہ, تو اس نے ڈالا. تو اس طرح کر کے تو اوپر جتنی بھی ایجوکیشن میں ٹاپ کنٹریز تھی 45-50 انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو ڈالا. ہمارا 168 نمبر تھا. ہمارے یہاں ابھی میں مضمون پڑھا رہا تھا, مجھے مضمون دیا گیا ہے کرٹیکل تھنکنگ. تو اب میں اس بات پہ لگا ہوا ہوں کہ تھنکنگ پیدا کروں. کرٹیکل تو بہت دور کی بات ہے. تو پہلے تو میں تھنکنگ یونیورسٹی کے, میں آپ کو یقین سے کہوں, کل میں ایم فل کی کلاس میں پڑھا رہا تھا کہ ایک اسٹیٹ کے 4 آرگنز کون کون سے ہوتے ہیں. ایم فل کے بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ اسٹیٹ کے 4 آرگن کون کون سے ہیں. اب پولیٹکس کا اور اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا یہ حال ہے, یا وہ حال تھا کہ فرسٹ ایئر کا بچہ, میں فرسٹ ایئر کا بچہ تھا جو میں نے ولی خان بابا سے یہ سوال کیا تھا کہ بابا جمہوریت ادھر ہے ہندوستان میں اور یہاں نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ یہ میں فرسٹ ایئر میں تھا جب میں نے سوال کیا تھا. کیونکہ ہمارے گھر میں جو ہمارے بزرگ تھے وہ دسترخوان میں باتیں کرتے تھے سیاست کی. ہمیں میٹرک میں سب پتا تھا کہ بھٹو کیا کر رہا ہے اور جو باقی پارٹیاں ہیں وہ کیا کر رہی ہے, نشان کیا ہے, پولیٹیکل سسٹم کیا ہے, ووٹ کس طرح ڈالا جاتا ہے. آج کل کے نوجوانوں کو سیاست کا اتنا بھی علم نہیں ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں, کل میں نے ایک بچی سے پوچھا آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا پچھلے الیکشن میں؟ اس نے کہا پی ٹی آئی کو. میں نے کہا کیوں؟ تو اس کے بعد جواب نہیں تھا. تو یہ دیکھیں یہ ایک سیاست جو ایک ہالو پمپکن بن گیا ہے, وہ اسی وجہ سے بن گیا ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کو, اور آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے وہ میں اپنے زمانے کی بات بتاؤں, سراج الحق ہمارے ساتھ ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آیا, آپ آج ایک پارٹی کو وہ لیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ریاض فتیانہ جو ابھی ایم این اے ہیں, اچھا, یہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو ایم اے وہ کالج تھے اس کے صدر تھے, آج وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آ گئے. یہ جو آپ کے تھے ایس این اقبال, یہ وہاں کے ناظم تھے, یہ ادھر سے آ گئے الیکشن میں. یہ جہانگیر بدر پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر تھے, وہ اوپر آ گئے, سینیٹر تک بنے وہ. اب مجھے بتائیں, ان کے علاوہ مجھے کوئی مثال بتائیں کہ جو وہ کہتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آیا ہوں. اور جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے نہیں آتا ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے. پھر وہ دوسرے ذرائع استعمال کریں گے. وہ سٹرگل کی بجائے کہیں گے کہ میں پیسے کماؤں, پھر ان پیسوں سے میں الیکشن لڑوں, پھر جب الیکشن لڑنے کے بعد میں ممبر بن جاؤں تو میں پیسے کماؤں. تو جب آپ اسٹوڈنٹس کو مین اسٹریم نہیں کریں گے اور اس پالیٹکس کو آپ سپیس نہیں دیں گے تو پیسوں کی سیاست ہوگی. وہی وڈیرے ہوں گے, وہی قوانین ہوں گے, وہی چودھری ہوں گے, وہی سردار ہوں گے جو آپ پہ حکمران ہوں گے. آپ اسٹوڈنٹس پالیٹکس جب ہم تھے پنجاب یونیورسٹی میں, ہم نے الیکشن لڑا, ووٹ لیے. یہ ابھی جو بنا ہے بلوچستان کا سردار میر کیتران, میر شاہ جہان کیتران, یہ الیکشن لڑا تھا, تھوڑے سے ووٹوں سے ہار گیا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ادھر اسٹوڈنٹس پالیٹکس کریں گے اور وہاں سے نکلیں گے تو
وہ سمجھ بوجھ ہوگی. آپ کتاب پڑھیں گے, آپ یقین کریں, میں آج میں نے لینن تب پڑھا تھا جب میں فرسٹ ایئر میں تھا, سیکنڈ ایئر میں تھا. آج کل کے نوجوانوں کو پوچھو لینن کون ہے. تمام پولیٹیکل تھیوریز ہم نے پڑھی ہوئی تھی, کیونکہ ہم نے سیاست میں اس وقت ان تھے اور سیاست پہ پابندی نہیں تھی. صحیح ہے. ہم تھوڑا کنکلوژن کی طرف جائیں گے. ہندوستان ہمارے سامنے کیس اسٹڈی ہے کہ وہ کس طرح سے اس میں کانسٹیٹیوشنلزم ہے, چیزیں ہیں. تھوڑا بتائیں کہ ہندوستان نے کیا ایسا کیا کہ وہ آج اس دہانے پہ کہ امبانی کی بیوی کے گلے میں جو لاکٹ ہے وہ پاکستان کی جی ڈی پی سے زیادہ مہنگا ہے, اور پاکستان 1 ارب یا 2 ارب ڈالر کے لیے IMF کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکتا ہے کہ یار دے دو. مجبوراً انہوں نے جو ابھی الیکشن کروائے وہ بھی اسی مجبوری میں کروائے, کیونکہ IMF نے شرط رکھی تھی کہ ہم الیکٹڈ گورنمنٹ کو دیں گے, کیئر ٹیکر کو نہیں دیں گے اگلی انسٹالمنٹ. تو تھوڑا بتائیں کہ کیا غلطیاں, خیر یہاں کی تو غلطیاں ہمیں پتہ ہے, وہاں انہوں نے ایسا کیا کیا کہ یہ سب ایسے ہوا. بتاتا ہوں. دوسرا, اور یہاں پہ پرپوز سولوشنز بتائیں. میں آپ کو اندرا گاندھی کی ایک, جب وہ پرائم منسٹر تھی 1968 میں, تو اس کی ایک سٹوری سناتا ہوں جو اس کی PS نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. اچھا, اندرا گاندھی کی, اور اس نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ چیف آف آرمی اسٹاف ہندوستان کے وہ اندرا گاندھی سے ملنے آئے. صحیح ہے. تو میں اندر گیا اور ان کو کہا کہ بی بی وہ چیف آپ سے ملنے آئے. تو انہوں نے کہا ان کو بولو کہ میں میٹنگ میں. تو کہتے ہیں میں واپس گیا اور ان کو کہا کہ بی بی میٹنگ میں ہے. تو 2 گھنٹے بعد اس نے دوبارہ مجھے, اب یہ بھی دیکھیں 2 گھنٹے اس نے انتظار کیا, 2 گھنٹے بعد مجھے کہا دوبارہ بی بی کو یاد دلائے. جب وہ دوبارہ گیا تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی, اور پھر کہا کہ وہ میٹنگ میں. تو کہتے ہیں جب 3 مرتبہ ایسا کر کے ان کو 6 گھنٹے انتظار کروایا گیا, تو آخر میں گیا اور میں نے اندرا گاندھی بی بی کو بولا کہ بی بی وہ 6 گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں, تو آپ, اس کا جواب یہ تھا کہ اس کو انتظار کرنے دو, کیونکہ یہ بات میں ان کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ یہ اس اسٹیٹ کا نوکر ہے اور وہ آگے نہ سوچے. لہٰذا وہ ایک ریاست بن گیا کہ سب کو اپنے اپنے ڈومینز کا پتہ ہے کہ ہمارا کام کیا ہے, ہمارے فرائض کیا ہے, ہماری ڈیوٹی کیا ہے, یہ سب کو پتہ چل گیا. تو سڑکیں بن یہاں آپ دیکھیں, یہاں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. آپ کو میں بتاؤں, پچھلے سال امریکن سفیر ہماری یونیورسٹی میں آ رہا تھا. تو جب میں یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ جا رہا تھا, وہاں پہ پولیس اور پیرامیڈک یہ سارے کھڑے ہیں اور ہمیں نکال رہے ہیں. 600 اساتذہ کو اور 17,000 اسٹوڈنٹس کو نکالا کہ آپ جاؤ. تو ہماری یہ اوقات ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں صبح جانے کی اجازت ہوگی کہ نہیں. تو کیا آپ ہندوستان کا مقابلہ کریں؟ مقابلہ ہی نہیں ہے. یہاں تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہے, یہاں آج تک مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ حب الوطنی کیا ہے. میں کام کر رہا ہوں, میں اپنی قوم سے محبت کرتا ہوں, میں اپنی خطے سے محبت کرتا ہوں, میں ان کے دریاؤں, میں ان کی موسیقی, میں ان کے کلچر سے محبت کرتا ہوں, میں ان کے لوگوں سے پیار کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود مجھے حب الوطنی نہیں آئی. اس کے باوجود مجھے حب الوطنی کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ محب وطن نہیں ہیں. اچھا, آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ میرے ساتھ 12 مرتبہ ہوا ہے, ایک نہیں 12 مرتبہ ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے زیادہ حب الوطنی کیا ہے کہ میں شاعری کرتا ہوں اس مٹی پہ, ان لوگوں پہ, اس تہذیب پہ. میں لکھتا ہوں اس تہذیب کے لیے, اس مٹی کے لیے, ان کے وسائل کے لیے, ان کے حق کے لیے, ان کے شعور کے لیے. مجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ حب الوطنی کیا چیز ہے اور یہ کون سے اجزاء سے بنی ہے اور ان کی دیر پا رہنے کا راز کیا ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. تو یعنی کہ وجہ یہ کہ یہاں پہ آپ کو یہ مطلب آپ کی جو آپ کے اصل شناخت ہے اس سے جوڑنا نہ جڑے آپ, تو یہ حب الوطنی یہاں فرد سے لے کر ریاست تک انڈیفائنڈ ہے. اوکے. یہ یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں میں ایک فرد ہوں, میں انڈیفائنڈ ہوں, میرا رول انڈیفائنڈ ہے. مجھے کب اٹھایا جائے گا یہ مجھے نہیں علم, کس جرم میں اٹھایا جائے گا یہ نہیں مجھے علم, اور اوپر ریاست تک.
وہاں پہ ایک سسٹم ہے، یا وہاں پہ آپ پہلے تفتیش ہوتی ہے، پھر ادارے ہیں کام کر رہے ہیں، تخلیق ہو رہی ہے. بھائی اس ملک میں جب آپ کی سوچ پر پابندی ہوگی تو تخلیق کہاں سے ہوگی، ایجاد کہاں سے ہوگا؟ تخلیقی سوچ تو پہلے ہی بند کر دیا نا. ہاں وہ تو میری کل ایک پوڈ کاسٹ تھی ایک لڑکے کے ساتھ، وہ ریڈنگ ہیبٹس کو پروموٹ کرتے ہیں تھرو انٹرنیٹ. تو وہ بتا رہا تھا کہ لوگوں میں نا مطلب اتنا نہیں ہے کہ ان کو بیسکس کا بالکل نہیں پتا کہ یار ہم نے جو ایک چیز سیکھی ہے ہم نے اس کو ان لرن بھی کرنا ہوتا ہے ایک اسٹیج پہ آ کے، ہاں ہم نے ری لرن کرنا ہوتا ہے ہاں دوبارہ سے. ہاں تو وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہم نے پاک اسٹڈیز پڑھی ہے ہاں وہ تو سب سے پہلے آپ کو ان لرن کرنے کی ہاں ضرورت ہے. مطلب آپ نے جو اسٹڈیز اپنے ملک کے بارے میں پڑھی وہ ان لرن کرنا، اس کے بالکل. بعد جو ہے آپ ہاں کو باقی جو دوسرا لٹریچر ہے وہ پڑھنا ہے. میں ایک کتاب کا ریویو لینا چاہوں گا آپ سے اگر آپ نے وہ پڑھی ہے ان کیس. کے عزیز کی کتاب ہے دا ہاں مرڈر آف ہسٹری. کیا ہاں پڑھی آپ نے؟ پڑھی ہے میں نے، پڑھی آپ نے. بہت تو پہلے اس پڑھی. میں کون سی ایسی موٹی چیزیں ہیں جو ہم نے ہمیشہ جھوٹ سنی ہے؟ کیونکہ میں نے کل ان سے پوچھا تو انہوں نے پڑھی تھی بٹ اس نے کہا کہ میں کامنٹ نہیں دے سکتا کیونکہ میری ڈومین نہیں ہے سوشیو پولیٹکس. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ سوال کہ کیا اس میں ایسا ہے جو ان لوگوں کو پاک اسٹڈیز ان لرن کرے اور اس چیز کو یہ لوگ لرن کرے اور اس کو دماغ میں بٹھائے کہ یار حقیقت بیسکلی اچھا یہ کے عزیز پہلا آدمی نہیں تھا جو اس نے اس وقت یہ لکھا تھا. اچھا یہ باتیں تو ولی خان بابا کی کتاب فیکٹس آر سیکرڈ میں بہت پہلے سے لکھی ہوئی تھی. کے عزیز کی کتاب بہت بعد میں آئی ہے. اچھا اوکے آپ فیکٹس آر سیکرڈ پڑھی ٹھیک ہے. کہ حقائق حقائق ہیں، تو اس میں بہت پہلے انہوں نے ولی خان نے بہت بڑا سکیچ کر کے اس میں لگایا ہوا تھا کہ بھئی اس میں حقائق یہ ہیں جو میں نے وہاں پڑھے ہیں، انڈین آفس لائبریری کے جو سورسز ہیں وہاں سے لیے ہیں، یہاں کتابوں میں بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے. تو کی عزیز کی مجھے یا شاید یہ تھا کہ میں نے چونکہ فیکٹس آر سیکرڈ پڑھی ہوئی تھی تو مجھے مزہ نہیں آیا. شاید سیم کانٹیکسٹ. ہاں ہاں کنٹیکس اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی ہمارے لیے. ہاں لوگوں کے لیے تھی کہ بھئی ہسٹری کا کہاں کہاں پہ مرڈر ہوا ہے، کون سی جگہ پہ. اس نے سپاٹس بتائے تھے کورسز میں، ہم تو پڑھا رہے تھے، ہمیں تو آلریڈی پتا تھا. صحیح ہے. تو اتنا وہ نہیں تھا. ہاں باقی لوگوں نے ڈاکٹر مبارک علی نے جب سلسلہ شروع کیا کتابیں لکھنے کا، اس نے بڑی اچھی طریقے سے تاریخ کی تشریح کر دی کہ یہ ہمارے ساتھ اور ہماری تاریخ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو لیکن ہمارے بہت سے ہسٹورین اور بھی تھے. پشاور یونیورسٹی میں تھے پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ تھے جو وہ لکھتے تھے. مسلم لیگ NWP ان کی کتاب پڑھے ذرا، واضح ہو جائے گی آپ کی تصویر کہ بھئی کیا کیا ہو رہا تھا یہاں پہ اور کیسے ہسٹری کا جو ہے وہ قتل ہوا ہے. تو اس سے پہلے بہت سے لکھاری تھے. وہ فارچونیٹلی کے عزیز کو ذرا وہ ملا. تو جو کہتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست کو آزاد نہیں ہوا تھا، بالکل نہیں ہوا. ایگزیکٹلی تو کون سی دن کو آزاد؟ ہم تو 14 اگست مناتے آ رہے تھے. آپ یہ پتہ دیکھیں، نہیں وہ کہتے ہیں نا ہماری نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی نا غلط ٹائم پہ. تو جو ہم 14 اگست مناتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی کیونکہ 14 اگست تو تھی نہیں. ایک 27 رمضان کو نہیں تھی، ایک 14 اگست کو نہیں تھی. یہ بالکل واضح، سن لے یہ واضح ہے کہ 27 آپ ابھی تو آپ کے پاس آ گیا ہے نا. یہ ہاں تو آپ ذرا پیچھے جائیں اور 1947 کو اس میں لگائیں تو ایک تو 27 رمضان نہیں تھی. انٹرنیٹ کے اوپر جو اگر کیلنڈر ہم پیچھے لے کے جائیں 47 پہ یہ نہیں تھی. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ یہ 15 اگست تھی، 14 اگست بالکل نہیں تھی. اچھا 15 اگست کو دونوں ریاستیں یار دستخط جب ایک ہوا، وائسرائے نے جب دستخط کیا تو وہ جو ایک دستخط تھا وہ 14 کو کر رہا تھا اور دوسرا 15 کو کر رہا تھا. ایک ڈاکومنٹ پہ اس نے دستخط کیا ہے تو ایک ڈاکومنٹ پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 14 اگست کو بنے اور ایک 15 اگست کو بنے؟ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. 15 اگست کو ہی یہ ڈاکومنٹ پہ دستخط ہوئی تھی اور یہ 15 اگست کو ہی بنا تھا. تو ہم وائنڈ اپ کریں گے لیکن میرا آخری جو ہوگا سوال وہ ہوگا گاندھی جی اور باچا خان بابا کی جو دوستی تھی، سیاسی دوستی جو تھی ان کی، کیا سملیرٹیز دی، کیا غلطیاں کی تھی گاندھی جی نے، یا پھر جو آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ اچھے ہیں ہسٹری میں، یا آپ کو کیا لگتا ہے کیا غلطیاں کی تھی گاندھی جی نے باچا خان بابا کے ساتھ مل کر جو جدوجہد کر رہے تھے، یا کون سی چیزیں انہوں نے ٹھیک کی تھی جس سے آج ہندوستان کو فائدہ ہوا ہے وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیے گاندھی جی نے تو اپنی قوم کے لیے وہ مشغل راہ تھے. انہوں نے جو ان کو دیا تھا قوم نے ان کا ساتھ دیا. گاندھی جی اور باچا خان کی دوستی تھی، جدوجہد تھی، اکٹھی تھی، لیکن جو گاندھی جی نہ کر سکا، میں اس میں گاندھی جی کا قصور کم اور سردار پٹیل اور نہرو کا زیادہ ڈالتا ہوں کہ انہوں نے اپریل 1947 میں 3 جون پلان سے پہلے جو پلان اے تھا اس میں باچا خان سے غداری کی تھی. انہوں نے باچا خان کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو
رائے کا اظہار کرنے کے لیے دیں گے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا آزاد انڈیپینڈنٹ پختونستان کے طور پر رہنا چاہتے ہیں. یہ جو سویڈن سے پی ایچ ڈی ہوئی ہے اس میں انڈیا، پاکستان اور پختونستان، اس میں جو چیپٹر ہے پختونستان کے اوپر، اس میں یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ یہ اپریل میں جو ہوا تھا ان کے ساتھ معاہدہ کہ یہ پلان ہوگا، اس میں یہ علاقے جو ہیں پاکستان جائیں گے، لیکن آپ کے بارے میں یہ دو رائے ہیں. کیا آپ کی مرضی، آپ کی مرضی کہ آپ پاکستان کے ساتھ جائیں، ہندوستان کے ساتھ، یا انڈیپینڈنٹ. وہ جب وہاں سے نکلے دلی سے، یہ سارا طے کر کے جب وہ نکلے دلی سے اور جب اپنے علاقے آئے اور 3 جون کا پلان ہوا تو باچا خان شوق میں رہ گئے، کوما میں چلے گئے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ باچا خان نے اپنی اب بیتی میں وہ جو مشہور ٹپا شامل کیا ہے کہ رزڑپ باغ میں گلے وشوا بویا کا بیاس پر لے راضی روڑی گولونا. تو یہ اس نے اس وجہ سے شامل کیا تھا کہ میں جن پہ تقیہ کر کے بیٹھا ہوا تھا انہوں نے مجھے آخر وقت میں یہ دیا. اور وہ اس لیے کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر نہرو نے یہ گاندھی جی پیپرز میں، بلکہ گاندھی نے اس پہ لیٹر لکھا ہے پٹیل کو اور نہرو کو کہ آپ غلط کر رہے ہیں، باچا خان کے ساتھ ہم نے زبان کی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو جناح صاحب ہم سے حیدرآباد مانگ رہے ہیں، دکن کا. اچھا، تو اگر ہم حیدرآباد دکن ان کو پہ کریں گے تو یہ ان کو جانے دیں اور ہمارے پاس حیدرآباد دکن رہ جائے گا. تو اس بات پہ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ تعلق نہیں رہا تھا. جو وہ 12 اپریل کو نکلے دلی سے، اس کے بعد وہ تعلق نہیں رہا تھا اور وہ بہت اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے باچا. خیر میرے ذہن میں بہت سوال آ رہے ہیں. غنی خان بابا جن کو کافی میرے خیال میں جب وہ زندہ تھے تو شاید اتنے زیادہ لوگ میرے خیال میں نہیں جانتے تھے، لیکن اب کیونکہ ان کے فلسفے، ان کی شاعری لوگ بہت پسند کرتے ہیں. تو یہ باچا خان بابا میں کیا ایسا کمال تھا کہ ان کے بیٹوں میں اتنی، مطلب ایک طرف ولی خان، دوسری طرف غنی خان اور اس طرح کے. تو آپ کا کبھی آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ کو کبھی انٹریکشن ہوا ہوگا غنی خان کے ساتھ؟ ہوا ہے، آپ کا ہوا ہے؟ بہت ہوا. سو ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ ہم ان پرسن؟ وہ ان میں یہ تھا، غنی خان میں یہ تھا کہ باچا خان میں ایک کمال جو انہوں نے اپنے بچوں کو دیا تھا، جو کہ آج کل بہت امپاسبل ہے، وہ یہ تھا کہ وہ ٹرسٹ، وہ گائیڈنس، وہ اعتماد جو ان کو دیا کہ بھئی آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق وہ کریں. صحیح ہے. وہ آزادی تھی جو ان کو ذہن میں ڈالی گئی تھی، لہٰذا انہوں نے کیا، ڈیلیور کیا. ایک نے ادب میں کیا، ایک نے پولیٹکس میں کیا، ایک نے ایجوکیشن میں کیا. اور یہ بات غنی خان اپنی زندگی میں بہت مشہور ہوئے تھے. اچھا. چونکہ ان کی جو پہلی کتاب جب دا پنجرے چغار چھپی وہ 1956 تھا، اس پہ پابندی لگی. کیوں؟ وہ جیل میں تھی نا، جیل میں لکھی ہوئی تھی. اچھا. وہ تو جیل میں تھے جب یہ سارے گرفتار ہو گئے 12 جون کو، تو اس کے بعد ولی خان اور غنی خان بھی گرفتار ہوئے. تو 5 سال 5 مہینے یہ بھی جیل میں تھے. تو 5 سال 5 مہینے ان کے جو مشاہدات تھے وہ انہوں نے دا پنجرے چغار میں لکھی ہوئی تھی. تو جب وہ انہوں نے لکھی تو وہ حکومت کو بری لگی، تو لہٰذا انہوں نے پابندی لگائی. تو پابندی کسی کتاب پر 56 میں لگانا اس بات کی شواہد ہے کہ وہ بہت مشہور تھے اس وقت بھی. اور لیکن وہ صرف یہ تھا کہ مشاعروں میں نہیں جاتے تھے. اچھا. مشاعروں میں بالکل بھی نہیں جاتے تھے، لیکن وہ بہت شہرت تھے. اور یہ جو سردار علی ٹکر نے ان کی کو موسیقی میں شفٹ کر دیا ہے یا موسیقی میں ان کو گایا ہے، تو وہ تو ان کی زندگی میں کیا تھا، سب ان کی زندگی میں کیا تھا. وہ زندہ تھے کہ وہ بہت زیادہ پاپولر ہو گئے تھے. آج کل زیادہ اس لیے ہے کہ آج کل دسترس میں آ گئے ہیں، سب کی دسترس میں، سب کی جیب میں موبائل آ گیا ہے. تو لہٰذا وہ سب لوگ جو ہیں وہ اب بہت زیادہ پسند کرنے لگے. وہی عجب زو عجب الارا عجیبہ کاروان روان دے مارستی پڑاو لبیائی کوزم کوزنزم. So this is one of my favorite شعر. ڈیرا مننا سہیل صاحب، تھینک یو سو مچ سہیل صاحب کہ آپ آئے آل دا وے فرام پشاور. اور مجھے بہت مزہ آیا اور امید ہے کہ فیوچر میں ہم اس طرح کے کولیب اور بھی کریں گے، آپ کو بلاتے رہیں گے، تکلیف دیتے رہیں گے. اور ان کی کتاب لازمی آپ لوگ سہیل صاحب کہاں سے ملے گی آپ کی کتاب؟ یونیورسٹی بک ایجنسی سے ملے گی. اچھا. چارسدہ سے بھی ملتی ہے. اور یہ انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے؟ نہیں، صرف اردو میں. صرف اردو میں ہے. تو تاریخ چارسدہ کی ان کی کتاب ہے اور لازمی آپ لوگ پڑھیے گا. گیو اٹ اے چانس. اینڈ تھینک یو سو مچ ایوری ون. انشاءاللہ سی یو ان دی نیکسٹ ون. تھینک یو ویری مچ.